اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات کے سلسلے میں یہ 8ویں مناجات ہے، ہشتم مناجات المریدین، یعنی یہ جو ہے مشتاقین کے جو اشتیاق رکھتے ہیں اللہ کے لیے، جو شوق رکھتے ہیں اللہ کی نزدیکی کا، ان کی مناجات ہے۔ اور وہ مناجات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امید کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور ہم سب کو اس میں شامل کرے۔ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں اس دعا اور ان مناجات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک و بے نیاز ہے تو، اس کے راستے انتہائی تنگ ہیں جس کا تو رہنما نہ ہو۔ اس کے انتہائی تنگ ہے اس کے راستے جس کا تو رہنما نہ ہو، اور اس کے لیے حق انتہائی واضح ہے جس کو تو اپنے راستے کی ہدایت دے۔ خدایا ہمیں اپنی طرف پہنچنے کے راستوں کی ہدایت فرما دے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کے قریب ترین راستے پر چلا دے۔ ہر دور کو قریب، ہر سخت اور مشکل کو آسان بنا دے، اور ہمیں ان بندوں سے ملا دے جو تیزی کے ساتھ تیری طرف بڑھنے والے ہیں، ہر ہمیشہ تیرے در کرم کو کھٹکھٹانے والے ہیں، اور دن رات تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہیں، جن کے لیے تو نے چشمے صاف کر دیے ہیں اور ان کو امیدوں تک پہنچا دیا ہے اور ان کے مطالب کو پورا کر دیا، اپنے فضل سے ان کی حاجتوں کو مکمل کر دیا ہے، اپنی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دیا ہے، اپنے صاف چشمے سے انہیں سیراب کر دیا ہے۔ وہ تیرے ہی ذریعے تیرے لذیذ مناجات تک پہنچتے ہیں، اور تیرے ہی ذریعے انہوں نے بلند ترین مقاصد کو حاصل کیا ہے۔ اے وہ خدا جو اپنی طرف آنے والوں کا استقبال کرتا ہے اور ان پر مسلسل مہربانی کرتا ہے، اور اپنی یاد سے غافل رہنے والوں پر مہربان رہتا ہے، اور انہیں محبت کے ساتھ اپنے دروازے کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خدا میرا سوال یہ ہے کہ میرے لیے اپنی بہترین نعمت کا سب سے زیادہ حصہ قرار دے، اور بہترین منزل کا مالک بنا دے، اور اپنی محبت کا عظیم ترین حصہ عطا فرما دے، اور اپنی معرفت کا بلند ترین مرتبہ دے دے، اس لیے کہ میری ہمت تیری طرف ہے اور میری رغبت تیری ہی بارگاہ کی طرف ہے۔ فقط تو میری مراد ہے، اور تیرے ہی لیے راتوں کو جاگتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیرا وصال میرے نفس کی امید ہے۔ تیری جانب میرا شوق ہے، اور تیری ہی محبت میں میری بے قراری ہے۔ تیری ہی خواہش کی طرف میری توجہ ہے، اور تیری ہی رضا میری آرزو ہے۔ تیری ہی ملاقات میری حاجت ہے، اور تیرا ہی ہمسایہ میرا مطلوب ہے۔ تیرا قرب میرے سوالات کی انتہا ہے، اور تیری مناجات میں میری راحت اور سکون ہے۔ تیرے پاس میری بیماری کی دوا ہے، میری تشنگی کا علاج ہے۔ غم کی بے قراری کی ٹھنڈک اور رنج و غم کی دوری تیرے ہی ذمے ہے۔ تو میری وحشت میں میرا انیس، لغزشوں میں سنبھالنے والا، خطاؤں کا معاف کرنے والا، اور میری توبہ کو قبول کرنے والا، میری دعا کو قبول کرنے والا، میری حفاظت کا ذمہ دار، فاقے میں غنی بنانے والا، مجھے اپنے سے الگ نہ کرنا، اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا۔ اے میری نعمت، اے میری جنت، اے میری دنیا و آخرت۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ شوق، یہ اشتیاق، یہ اللہ کی طرف بڑھنے کا جو شوق ہے، یہ مشتاقین کی دعا ہے، یہ جو پوری مریدین کی دعا ہے، یعنی اللہ کی طرف جانے کی جو خواہش ہے، وہ انسان کو اتنا ایک جذبہ پیدا کر دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے کو کم ترین محسوس کرنے لگتا ہے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو کم ترین اپنا جو تو بہت ہی ایسا بندہ بالکل پست ہے، اپنی ہستی کو پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے جاتا ہے۔ اب اللہ کے اشتیاق میں اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آپ کو بڑھنے کا ہے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مٹا دیجیے، اپنے وجود کو کچھ مت سمجھیے۔ آپ کا جو کچھ بھی وجود ہے اس کی دین ہے، اسی کی وہ ہے۔ تو آپ کو اگر یہ شوق ہے، آپ مشتاقین کی یہ مناجات اگر پڑھیں گے تو آپ اللہ سے کیسی قربت حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی پستی کو جان لیجیے، اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ آپ ایک بندے ہیں، آپ کوئی آزاد نہیں۔
آپ ایک آزاد انسان نہیں، آپ بندے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے تو ہمیشہ کبھی بھی جو ہے تو آقا کی طرف ہی اس کی نظر رہتی ہے. کبھی غلام جو ہے تو اپنے آقا سے علیحدہ ہو کر نہیں جاتا، اپنے آقا کی طرف ہی اس کی توجہ رہتی ہے، اپنے آقا کی ناراضگی کبھی نہیں محسوس. تو آپ میں ایک شوق ہونا چاہیے کہ اپنے آقا کی خوشنودی کیا ہے، آپ آقا کی خوشنودی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ مشتاقین کی دعا ہے اور یہ مریدین کی دعا ہے کہ یا اللہ تجھ سے ہم قربت کے لیے کیا کریں. کیا ہمارے پاس سب کچھ ہم دینے، مگر ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو محتاج ہیں. ہاں، تو ہے بے احتیاج، ہم تو ہر چیز کے لیے جو بھی ہم تجھ سے پیش کرنا چاہتے ہیں تجھی سے لے کے ہم تیرے پاس پیش کر سکتے ہیں، ہم تجھی کی دی ہوئی تیرے پاس پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو ایک محتاج بندے ہیں. تو ہی نے ہم کو پالا، تو نے ہم کو بڑا کرا، تو ہی ہمارا پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا جو ہے تو خالق، تو ہی ہمارا جو ہے ہر امیدوں کو پورا کرنے والا ہے. ہمارا یہ شوق جو ہم تیرے ساتھ ملنے کی امیدیں کرتے ہیں تو ہی پورا کر سکتا ہے. تیری نظر کرم ہمارے پہ ہو تو ہم تیری طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بندگی کا احساس ہمارے میں ہونا چاہیے اللہ کی طرف. مولا کائنات کی ایک دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے لیے کیا کام اعزاز ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. تو ویسا ہے جیسا میں نے چاہا، مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یعنی آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ پاکیزہ اور اس کی طرف راغب ہو. تو اللہ کی چاہت کے جیسے ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے یہ دے، اللہ ہمارے وہ دے. اللہ وہ تو سب کچھ ہے، وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تو ہم نے محسوس کر لیا ہوا، مگر وہ جیسا چاہتا ہے وہ تو بنانا پڑے گا. وہ کیسا چاہتا ہے، وہ نیک اور اچھے بندے بنانا چاہتا ہے، وہ بننا ہے. تو اب اسی سے دعا کریں گے جیسے مولا کائنات نے کہا ہے کہ یا اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اتنے ایک بندے ہوں. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ بہت ہی جو خالص بندے ہوں. اللہ کی یہ خواہش ہے کہ انسان جو تو اولیاء اللہ، حزب اللہ، جنب اللہ میں شامل ہو جائے، اور ایسے لوگوں کے جو تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو تو نیک ہدایت دیتا ہے، ان کی ہدایتوں میں اضافہ کرتا ہے جب آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف بڑھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقیوں کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہوں. ایسی لوگوں کی جو اللہ کی طرف خوف آتے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف جانے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اور وہ ہدایتیں بڑھتے بڑھتے جو تو اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اللہ کو اپنے بالکل قریب ترین پاتے ہیں. حالانکہ اللہ تو خود قریب ہے، مگر خود ہم اس کے قریب نہیں. اللہ تو بولتا ہے ابھی حبل الورید کے نزدیک ہے، آپ کے جگلر وین کے پاس اللہ ہے، مگر آپ اس کے نزدیک نہیں. آپ کو اس کے نزدیک جانا چاہیے، آپ کو اس کے قریب پہنچنا چاہیے. جب آپ اس کی قربت حاصل کر دے تو آپ سے شیطان دور خود بخود بھاگ جائے گا، آپ سے دور ہو جائے گا، آپ سے معصیتیں دور ہو جائیں گی. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب میں مشتاقین کا شوق پیدا ہو، ہم میں وہی مریدین کا شوق پیدا ہو کہ ہم تیری رغبت تیرے وہ شوق ہم میں پیدا ہو کہ ہم تیرے نزدیک ترین بندے بننے کی کوشش کریں. اور ہم جیسا کہ ہمارے امام نے ہم کو تعلیم دی ہے وہ دعا، اور میں تمام مومنین سے یہ دعا کرتا ہوں، یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ہم کو پڑھیں. یہ مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں. ہمیشہ نماز کے بعد ان مناجات کی روز ایک مناجات کے جو تو اگر پڑھے، صدق دل سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو تو ہر تمناؤں کو پوری کرے گا، اور آپ جو تو کامیاب کا امران رہیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی اللہ محمد وعلم، اللہم صلی اللہ محمد وعلم، اللہم صلی اللہ محمد وعلم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد وعلم.